Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو 40 سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی بنا رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے, بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو, ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک. یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ 40 سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے, اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے, تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں, تو چلو پیسہ اب انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ یا مکان, دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا, پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچ چکا, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے تو بھائی ٹھیک ہے چلو یار اب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے, بچوں کو میں مروں گا تو وہ حدیث میں آتا ہے, ایک مالدار صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ, انہوں نے عرض کیا ان کے جب بیماری تھی تو ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب میں بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم کرو, اپنی اولاد کے لیے چھوڑو. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں پھر آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں اور آدھا صدقہ. آپ نے فرمایا نا 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 اور کم کرو, اور کم کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 1/3 33.3% یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور 66.6% کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اولاد کے لیے. مالدار صحابی تھے جابر بن عبداللہ, تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے 1/3 بھی, لیکن یہ اس کی اجازت دے دی, اس لیے علماء کہتے ہیں نا 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے فرمایا انکا ان تذر ولدک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس. فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں, اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ بولو بھائی زندگی گزارے. بات آ رہی ہے تو پہلے خود استغنا کے ساتھ کھایا پیا حلال خرچ کیا, اضافی ہو رہا ہے تو کس کے لیے بولو بھائی, اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے, اس میں پلاٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور اس میں کھوپڑی استعمال کر کے چھوڑا کرو. بات نہیں آ رہی سمجھ میں, کیونکہ اب آپ کا بنیادی مقصد رہنا نہیں ہے, رہنا تو وہ کرایہ والا ہو گیا حساب کتاب. اب بنیادی مقصد ہے کہ یار جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو بچے رلے نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ بچے بیچاروں کے چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, یہ غلط ہے. تو بچے رلے نہیں اور پھر بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے, آج کل بیوہ عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو یہ بیچاری کہاں جائے گی. تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے پہلے سے ایک پلان بنا کے انتظام کر دیا جائے اور پھر بے فکر ہو جاؤ, ہر وقت پھر اسی میں نہ گھسے رہو, یہ پیسہ یہ ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا, اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا, بولو نا بھائی, کیونکہ میرے یہ بھی جنازے پڑھا بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں, حقیقت ہے, پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے, یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے آ رہا عافیت کے ساتھ, یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ مجھے نہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن بہرحال مردوں کے مرنے کا جو پہلے مرتے ہیں, شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے, بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلیں میں آ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ پہلے پہنچے میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں جب اس کنڈیشن میں اور یہ تو یاد رکھو یہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو, اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار, اس کے لیے ابھی سوچو. اس ٹائم آپ اگر مر گئے ابھی, آپ کہتے ہوں گے نا میں پتہ کیا سوچ کے, میں یہ سوچتا ہوں میں ابھی مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. حالانکہ میں کتنی دنیا کے مسافر خانہ ہونے کی باتیں کرتا رہتا ہوں نا میں, لیکن اب فکر میں لگا رہتا ہوں. جتنے وسائل, ٹینشن نہیں لینی ہے, کیا پیٹ کاٹنا شروع کر دے بھائی, جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ہمارے بعد بچوں کو بھی کھلائے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو, ہے تو پھر ضائع مت کرو. دونوں آپشن دیے نا ہمیں, نہیں ہے تو ٹینشن تھوڑی لینی ہے. اب رکشا چلا رہا ہے,
آمدن ہے نہیں بیچارے کی, وہ ٹینشن لے رہا ہے میں مر گیا تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس ٹینشن سے تو واقعی مرے گا. او بھائی اس کے لیے پھر کچھ اور سوچ لو, رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤ, بھائی میرے پاس تو ہے نہیں اور میں بچا نہیں سکتا, بچاؤں گا تو کھانے پینے سے بھی جائیں گے, تو پھر پہلے کھانا پینا, پھر توکل ہے, پھر کیا ہے, اللہ پہ اعتماد. بھائی اللہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا, دیکھو ہمارے ابا نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا, یہ سوچ کے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, چھوڑا, بچوں نے نا تجربے کاری میں کوئی سبزی والے کو پکڑا دیا, کوئی, میں اپنے اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھا ہوا ہے, اس کو پکڑا دیا, اس آدمی نے کہا میں آپ کے بزنس کو ایسا چلاؤں گا ڈبل کر کے, غائب. وہ تو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں نا, تو ہمارے ابا کی جتنا ابا نے ہمارے لیے چھوڑا تو وہ سارا ہم نے نا تجربے کاری میں اڑا دیا. ابا نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی, انہوں نے خود اچھا کھایا, اچھا پہنے, جو بچا وہ اولاد, صدقہ خیرات بھی ہمارے والد اللہ جزائے خیر دے بہت کی, مسجد بنائی انہوں نے, بہت صدقات و خیرات بھی کرتے تھے. تو پھر ٹھیک ہے جب اتنا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا, تجربہ نہیں تھا. اور اللہ نے ہم سے ضائع اس لیے کروایا, یہ بتانے کے لیے کہ میں کھلانا چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی کھلا دوں گا. میں تو بتاتا جب میری ابا کی جائیدادیں بھی ساری میں نے کھا پی کے برابر کر دی, کھا پی کے کیا لوگوں نے ٹوپیاں کرا کے اور ابا نصیحت بھی کرتے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑایا, اپنا پیسہ وہ ہے جو اپنی جیب میں ہے. لیکن یہ بتاتے تھے کہ یہ نصیحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان پہ گزرتی نہیں ہے, اور واقعی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی, جب گزری تو آ گئی. لیکن یہ اچھا ہو گیا, فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر بھی کھلا دیا. اتنا کہ لوگ تانے دیتے تھے, کوئی رشتہ نہیں دے گا تمہیں تو تمہارے پاس ہے کیا, مجھے لوگ تانے دیتے تھے, میں ویسے ہی پھینکتا رہتا تھا, 4 کروں گا, ارادہ نہیں تھا اس وقت, ارادہ نہیں تھا. اور اس میں تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو, یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. تو میری تو کچھ آمدن نہیں تھی, بچے بھی پیدا ہو رہے تھے, اب اللہ کا شکر ہے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں, بچے بھی اسکول, اللہ نظر بس سے بچائے, مزے ہیں. تو وہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں جتنی گنجائش ہے, نظر کس پہ کر رکھنی ہے, اللہ پہ. تو غریب آدمی کو بھی تسلی دے دی کہ بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹینشن مت لو, ٹینشن مت لو, جس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے نا ان کو بھی کھلا دے گا. امیر کو نبی نے بتا دیا, جابر بن عبداللہ کو, کہ بھائی جب ہے اڑانا نہیں ہے, ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. اب خیال کیسے کرنا ہے, اس میں پلان کرنا ہے, لوگوں کے تانے میں نہیں جانا کہ ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر, نہ, اس میں پلان کرنا ہے. پلان ایسے کرنا ہے, ماہرین سے ملنا ہے, یار کم سے کم انویسٹمنٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے چھوڑ کے جا سکتا. تو بعض دفعہ وہ مشورہ دے گا, بھائی گھر بنانے میں گھر کی قیمت اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پلاٹ کی, تو کوئی اچھا اسٹیٹ ایجنٹ ملے اس سے مشورہ لو, پلاٹ خرید کے ڈال دو. اور پھر یہ ہے کہ ایسا پلاٹ لے لو, قسطوں پہ لے لو, کیا خیال ہے بھائی جان. اور اگر گھر ہی کھوپڑی میں سمجھ میں آ رہا ہے, بعض لوگوں کو گھر خریدنا آسان ہوتا ہے, پلاٹ خریدنا مشکل, ان کے اتنے تعلقات نہیں ہیں. گھر میں بعض لوگ قسطوں پہ گھر لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ گھر کا جو کرایہ آئے گا اسی سے قسطیں پوری ہو جائیں گی. تو ایسے آدمی کے لیے بھی گھر لینا کیا ہے, کیا ہو گیا بھائی جان, ٹھیک ہے نا, ایسے آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے, جب اتنا دیا اللہ نے تو یہ بھی. تو ایسے ہنسی خوشی زندگی گزارو, ایسے کیا کرو, ہنسی خوشی. تو اس کے لیے ابھی سے پلان کر لو کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا, اور کو مر کوئی بھی. اچھا کمال کی بات ہے کہ ویسے اتنی ٹینشن لے رہتے ہیں بچوں کی, لیکن اس ٹینشن میں یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی مر گیا تو کیا ہے, ابھی تھوڑی میں مر رہا ہوں. تو بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. آپ میرے اگر وصیت نامے دیکھیں نا جو میں ریٹرن میں لے کر آتا ہوں اپنے دوستوں کو, میں مر گیا تو یہ کر لیں, تو وہ اتنے حیران ہوتے ہیں, بولتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار. میں ہر وقت الحمدللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں, اتنا میں نے ایک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. مالی معاملات میں ہر وقت میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں. آج میں مر گیا تو پھر سچویشن کیا ہوگی, اس سچویشن کے لیے پہلے سے تیار ہوں. اس کے لیے الحمدللہ ہر وقت. کل میں نے احمد طالب کو امریکہ میں فون کیا, جو ویب سائٹ کا ایڈمن ہے, اس کو میں نے کچھ وصیتیں کی, بھائی اگر میں مر گیا تو پھر یہ کر لینا. اور میں نے کہا آپ اگر مر گئے تو پھر بتا دو کیا کرنا ہے. لیکن ہم لوگ ایسی باتوں کے عادی ہیں, نہ وہ حیران ہوئے نہ بولو بھائی. میں کہا بھائی یہ سارا چینل تو آپ چلا رہے ہو, مجھے تو اس کا کخ بھی پتہ نہیں ہے. تو میں نے بتایا, میں نے کہا آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا میں نے یہ انتظام کیا, میں مر گیا تو فلاں آدمی چلائے گا. تو میں نے کہا وصیت لکھ دیں, کیا خیال ہے, پاسورڈ بتا دو اس کو ابھی سے, کیونکہ مرنے کے بعد کون پوچھے گا پاسورڈ کیا ہے, مجھے تو معلوم نہیں, میرے ویب سائٹ میرے چینل کا پاسورڈ مجھے معلوم
نہیں ہے, سارا انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ مر گئے تو پاسورڈ تو بتاؤ, مجھے نہیں بتاؤ, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی دوسرا جو بندہ چینل چلائے گا اس کا, تو وہ بھی الحمدللہ دوستی کی وجہ سے نا ان میں بھی سینس ہے. انہوں نے نہیں کہا یہ میں کیوں مر رہا ہوں, مجھے کیا مار دیا, میں تو ابھی اتنا سا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. پھر چینل کا اونر کون ہوگا آپ کے بعد, یہ کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہر وقت آپ نے موت کے لیے تیار رہنا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب کمال ہو نا بزنس میں بہت زیادہ ہو, پھر میرے پاس آنا, میں بتاؤں گا. پھر ابھی تو ہے نہیں, منہ پہ ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ماسک پتہ نہیں کتنے کا خریدا ہے, کسی نے گفٹ دیا ہے. تو بات تو ہماری اکثر قوم تو متوسط طبقے کی ہے نا. وہ بھائی جن کے پاس بہت اللہ نے دے دیا وہ پھر الگ سے مجھے آئے, میں ان کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں الحمدللہ, اتنا مجھ میں حساب کتاب آ گیا. میں ان کو پیسوں کا بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ کرو کیا, صحیح ہے نا. وہ ابھی دیکھو ایک صاحب نے ادھر گھر خریدا رہنے کے لیے 60 سال کی عمر میں. میں نے ان سے کہا کیا کر رہے ہو ان کو میں نے سمجھایا یار 60 سال کی عمر میں بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بچوں کے لیے پھر یہاں کیوں لے رہے ہو, ادھر اسکیم 33 میں گھروں کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جائیں گی, وہاں لیتے نا, کیا خیال ہے. تو بچوں کے لیے لینا تھا تو 60 سال میں کہاں لینا چاہیے, ایسی جگہ پہ لو جہاں انویسٹمنٹ اتنی ہو اور 2-4 سال میں پراپرٹی کی قیمت کیا ہو جائے. تو کچھ سوچو, تو گھر خرید رہے ہو بغیر سوچے یار. تو وہی بات ہے, بچوں کا لیبل ہوتا ہے, خرید کس کے لیے رہے ہوتے ہیں اپنے, تو اپنے لیے 60 سال میں کیا کرائے پہ رہو یار. خیر, تو آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ ہو نا مجھ سے لے لیا کریں, انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے مشورے دیں گے. صرف شادیوں کے مشورے نہیں ہم دیتے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی, اصل جو بیان میرا شروع ہوا تھا بھائی, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. یہ پیسہ بھی جو کما رہے ہو نا دل لگانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ جن صحابہ کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اجر زیادہ کمایا. تو آپ نے بھی اس نیت سے کمانا ہے کہ یار ایک تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو جائے گا. نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ کو زیادہ پسند. پیسہ آئے گا تو نیچے والا ہاتھ نہیں ہوگا, کیا ہوگا, دو گے. کھلانے کا اپنا مزہ ہے, کھانے میں مزہ نہیں ہے. وہ جو آپ نے اس کے پراٹھا خرید کے جو آپ نے کھایا نا, وہ فری میں کھایا تو غلط ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر پیسے دے کے کھایا تو بہت اچھی بات ہے. تو کھلانے کا مزہ, اور کھلانے کا مزہ جب ہوتا ہے جب انسان کماتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کھلانے والا بنے انسان, کھانے والا نہ بنے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر. اور پھر بات بتا دوں, پیسے نہیں ہے تو ٹینشن تو پھر بالکل بھی نہ لو, کیونکہ ہر کمانے والا کما نہیں سکتا, کوشش کرتا ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, پھر تو اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا ان چیزوں کا. جتنا ہے صبر شکر زندگی گزاریں گے. ہمارے نبی سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے. تو ہم تو جنت میں حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا, آرام سے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ کے خوش ہوا کرو. اور مرنا تو ہے, مسافر خانہ ہے, مٹی ہو کے ختم ہو جائے گا سب حساب کتاب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.